یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بیمار پڑ جائیں تو اب علاج کے لیے سرٹیفائڈ ڈاکٹر جو مستند ڈاکٹر ہو ان سے علاج کروائے، لیکن ایمرجنسی کیسز ہو اور ایک جھولا چھاپی ملے تو کم سے کم وقتی طور پہ ہی صحیح اسی سے اپنا علاج کرا کر کے اپنی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے کہ مطلب کہ جمہور اسلام کا یہ موقف ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو جیسا کہ آپ نے بتایا آخر میں کہ مکروہ لکھا اور شدید کراہت کا ذکر کیا ہے، یہ مکروہ اور کراہت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کراہت کی وجہ کیا ہے، اس کو مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ جو اہل بدعت ہیں ان کو امام نہیں بنانا چاہیے، چونکہ وہ شاہراہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ہے نا، اور امام مصلی بنانا گویا امام نماز بنانا گویا امام بنانا ہی ہے۔ اس میں گویا کہ ان کی اہل سنت کا پیشوا آپ ان کو بنا رہے ہیں، تو جو اہل سنت کی نظر میں گمراہ ہے اس کو پیشوا بنانا، اس کی یہ تقریم دینا، اس کا وہ مستحق نہیں ہے، اس لیے اس کو امام بنانے میں کراہت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایسا کر کے اہل سنت کو پیچھے کر دیا، اہل بدعت کو آگے کر دیا، گویا کہ اہل بدعت کی آپ نے فوقیت کر دی، اس لیے کراہت ہے۔ ایک تیسری وجہ کراہت کی لوگوں نے لکھی ہے کہ عام طور پہ مسلمان صحیح العقیدہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بدعتی آ جاتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو کسی بدعتی کو امام بنانے میں تقلیل جماعت ہو جائے گی، یعنی نمازیوں کی قلت ہو جائے گی، نمازی کم آئیں گے، بہت سارے نمازی گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے لوگ متنفر نہ ہوں، اس تنفر سے بچانے کے لیے لوگوں کی دلچسپی جماعت سے قائم رہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی امامت سے احتراز کیا جائے۔